پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو ہماری پچھلی ہی ویڈیو کا ایک تسلسل ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے چند واقعات کا ذکر کیا گیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا ایک مشہور واقعہ جس میں آپ کا حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لے کر ملک شام کی طرف جانا، راستے میں ایک اور راہب سے ملاقات کا دلچسپ احوال، خرید و فروخت کے دوران ایک شخص کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرنا، دوران سفر فرشتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنا، اور سب سے آخر میں حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا مختصر احوال ذکر کریں گے۔ جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی اور گھر گھر میں آپ کی امانت داری کا چرچا ہونے لگا تو حضرت خدیجہ جو مکہ کی ایک شریف خاندان کی مالدار عورت تھیں، ان کی شرافت نسبی اور عفت و پاک دامنی کی وجہ سے جاہلیت اور اسلام میں لوگ انہیں طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے، تو انہوں نے اپنا مال تجارت کی غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مزاربت دے کر روانہ کرنے کا ارادہ کیا۔ قریش جب اپنا قافلہ تجارت کے لیے روانہ کرتے تو حضرت خدیجہ بھی اپنا مال کسی کو دے کر روانہ کیا کرتی اور مال لے جانے والے کو منافع میں سے حصہ دیتی تھیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت کا چرچا سنا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال لے کر تجارت کے لیے شام جائیں تو میں دوسروں کی نسبت آپ کو زیادہ معاوضہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی مالی مشکلات میں سہارا بننے کی نیت سے اس پیشکش کو قبول فرمایا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے، وہاں قریب ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ وہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور آپ کو دیکھ کر کہا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ آج تک کوئی نہیں بیٹھا۔ پھر میسرہ سے پوچھا کہ یہ ان کی آنکھوں میں جو سرخی ہے وہ کیسی ہے؟ تو میسرہ نے کہا کہ یہ سرخی ان کی آنکھوں سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ تو وہ راہب فوراً پکار اٹھا کہ یہ وہی نبی ہے اور یہی آخری نبی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران ایک شخص آپ سے جھگڑا کرنے لگا اور اس نے آپ سے کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم کھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی لات و عزیٰ کی قسم نہیں کھائی، بلکہ جب کبھی میرا گزر لات و عزیٰ کے قریب سے ہوتا ہے تب بھی میں ان سے کنارہ کشی کرتے ہوئے وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ بے شک بات تو آپ ہی کی سچی ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ واللہ یہ وہی شخص ہے جس کی شان اور صفات کو ہمارے علماء کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ میسرہ کا بیان ہے کہ جب دوپہر ہوتی اور گرمی کی شدت ہو جاتی تو میں دو فرشتوں کو دیکھتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام سے واپس مکہ میں داخل ہوئے تو دو فرشتوں نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ نے بالا خانے سے آپ کو اس شان سے آتے ہوئے دیکھا تو پاس کی تمام عورتوں کو بھی دکھایا۔ تمام عورتیں بھی تعجب سے یہ منظر دیکھنے لگیں۔ میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سفر میں آنے والے واقعات سنائے جنہیں سن کر وہ بہت متاثر ہوئیں، اور پھر مال تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ منافع ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ سے سنے ہوئے تمام حالات اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کو بتائے جو اس وقت تورات اور انجیل کا بہت بڑا عالم تھا۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اے خدیجہ، اگر یہ واقعات سچے ہیں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس امت کے نبی ہیں، اور میں خوب جانتا ہوں کہ اس امت میں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے اور اس کا زمانہ بھی قریب آ گیا ہے۔ حضرت خدیجہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ حضرت خدیجہ نے خود آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا جو آپ نے اپنے چچاؤں کی مشاورت کے بعد قبول کر لیا۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس تھی۔ ایک روایت کے مطابق 20 اونٹ اور دوسری روایت کے مطابق مہر کی مقدار 12.5 اوقیہ تھی۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، اس لحاظ سے کل مہر کی رقم 500 درہم مقرر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تیسرا۔ پھر حضرت خدیجہ کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہ فرمایا۔
حضرت ابراہیم کے علاوہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد حضرت خدیجہ ہی کے بطن سے تھی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ پھر زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ ہی کا لقب طیب و طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بچے بچپن ہی میں فوت ہو گئے، البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا اور ہجرت بھی فرمائی، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کے سوا باقی سب آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئیں۔ البتہ حضرت فاطمہ زہرا کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے 6 ماہ بعد ہوئی۔ تو دوستو، یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے لیے گئے چند واقعات کی تفصیل۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں ہماری اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔